اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ رکوع شروع یہاں سے ہوا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی کو کے پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا، ناجائز کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں، خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام، تکوینی امور۔ اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے، کون کا معنی ہونا، یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا، جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم سے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا، یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا۔ پیغمبروں کا کام تو شریعت کے حکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا، یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی دیوار کو سیدھا کر دینا، کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ سب کام تکوینی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے، تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے، یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا، کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا، آپ کا سفر کینسل ہوا، پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ بال بال بچ گئے۔ آپ بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی فلائٹ تھی، بہت پرانا واقعہ ہے یہ، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، تو اس فلائٹ سے جانا تھا نا، ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا تھا، اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے۔ لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو، بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے، اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بال بچ گئے۔ تو ایک تکوینی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے، تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی۔ تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی۔ پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا، تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا۔ اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں، مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا، یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا، یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا۔ تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو۔ اس دوست کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے، یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو۔ اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں، لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے، اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو۔ تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا۔ تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے، تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے۔ جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے، خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل، اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا
کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں، تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا، اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا، اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی، اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے۔ تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے، آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو، تو پکارا جو جائے گا، مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی، رائٹر سے کی جائے گی، قلم کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا، مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا، میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے، اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے، تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ السلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درار پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں، تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے۔ ما فوق الاسباب، اسباب کی حد تک اختیارات ہیں، اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے، وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا۔ لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے، تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا۔ تو خضر علیہ السلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا، جو جاہل قسم کے صوفی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے، تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا، تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اصل یہی ہے ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان تھے، تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے، تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا، تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے، تو ظاہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئیں، یہ تو ایک قسم کی توہین ہے۔ تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے۔ تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے۔ عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے۔ اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں، تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا،
اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے. اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا. تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے. وہ بڑے بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہم ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے. ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے، تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا، بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے، تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے. تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے بھائی اس میں کوئی خیر ہوگی، اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے، لیکن اللہ ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو مسلمان کی یہی عادت ہے، کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا. تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھائی اللہ کی دین تھی، اللہ نے ہم سے لے لی، اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی. تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے. جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں، پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ مولانا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، بہترین دوست ہے، یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا. تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے،
تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھائی اسی میں خیر ہوگی. ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی، 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا. تو مسلمان ہمیشہ پازیٹو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، بے صبرا ہے، وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے، وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے.